اسی پر عمل کروں گا۔ چند لمحات کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک حق بولنے حق سننے کی توفیق بخشے، آمین۔ معزز سامعین، الجامعۃ الغوثیہ عربی کالج یہ اترولہ کی شان ہے، فخر ہے اور دین کا مضبوط قلعہ ہے، اور یہاں سے فارغ ہونے والا بھی وفادار اعلیٰ حضرت ہے۔ میں اس کے لیے مبارکباد پیش کروں گا جامعہ کے پورے اسٹاف کو، خاص طور سے حضرت علامہ حافظ قاری خطیب اہل سنت الحاج بیت اللہ صاحب قبلہ مشاہدی صدر المدرسین الجامعۃ الغوثیہ، اور عالم بعمل خلیفہ مشاہد ملت حضرت علامہ مفتی ریاض حیدر حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب قبلہ صدیقی، اور جامعہ کے تمام اسٹاف کو مبارکباد۔ اور خاص کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں مبارکباد اس شخصیت کو بھی پیش کروں گا اور دعا کروں گا کہ جس نے تقریباً 35-40 سال کی مدت میں ملک کے تمام گوشوں میں جا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی باتیں کی ہیں، الحمدللہ انہوں نے مسلک کے تحفظ کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ میری مراد مناظر اہل سنت، مسیح العلماء، شیر رضا، خطیب اہل سنت، شاگرد رشید امام العلماء حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث الجامعۃ الغوثیہ عربی کالج، اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت کی تقریر کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ جس طرح سے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، اسی طرح سے بے پڑھے لکھے لوگ بھی بڑی باتیں سمجھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو لمبی عمر دے، اسی طرح چہتے رہیں، بولتے رہیں، خدمت مسلک کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت علامہ مولانا انیس صاحب قبلہ جامعی جو فاضل الجامعۃ الاسلامیہ روناہی ہیں، ان کی عمر میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ عزیزم صلی قاری ضیاء ازدانی صاحب نے بہت خوب پڑھا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں حضرت علامہ معین اختر صاحب، اللہ سبھی حضرات کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بآواز بلند پورا مجمع جی لگا کر کے درود خوانی کر لے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول اللہ کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ معزز سامعین، اس آیت میں 3 فرما برداری کا حکم ہے، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری کرو۔ اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، اولو الامر کی فرما برداری کرو، شاید کہ سمجھنے میں آپ کو مشکلیں پیش آ رہی ہوں گی۔ اولو الامر کی اگر میں تفسیر کی گہرائی میں جاؤں تو بہت زیادہ وقت بھی مطلوب اور میں اس معیار کا عالم بھی نہیں کہ تفسیر کا حق ادا کر سکوں۔ البتہ امام رازی کا ایک قول میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اولو الامر سے مراد علماء کرام ہیں۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو اور اپنے علماء کا کہنا مانو، علماء کی فرما برداری کرو۔
دعائیں چاہوں گا اپنے تمام اکابر علماء کی، مشائخ کی، عزیز رفیقان محترم کی دعاؤں کا طلبگار۔ حضرات گرامی، میں بڑی افسردگی کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی فرما برداری کی اور نہ ہی صحیح معنوں میں ہم نے رسول اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ آج 80 سے 90% مسلمان وہ ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ تلخ مزاجی کے لیے پیش کی معذرت، مگر حقیقت بیانی سے کوئی پرہیز نہیں۔ 80 سے 90% وہ ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ اسی مجمع میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے فجر کی نماز عید کے دن پڑھی تھی یا شب برات میں پڑھی تھی۔ اللہ کرے کہ اگلی نماز وہ فجر کی کل ہی سے پڑھیں۔ آمین۔ حضرات محترم، ابھی شب برات گزری ہے تو شب برات میں مغرب کے بعد ہی ہمارے یہ بھائی جان سر پہ ٹوپی لگا کر کے بڑے نیک بن گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب کوئی نماز نہیں چھوٹے گی اور آج ہی قطبیت کی منزل پر فائز ہو جائیں گے، مگر وہی بگڑی ہوئی عادت ہے، وہی عیاشی کا مزہ ہمیں چین سے سونا نہیں دیتا۔ تلخ مزاجی کے لیے معذرت، مگر یہ وہ سچائیاں ہیں جنہیں آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ جس نکاح کو توجہ چاہوں گا، جس نکاح کو اسلام نے نہایت آسان بنایا تھا، ہم نے خاندانی رسم میں شامل کر کے آج اس نکاح کو اپنی سماج کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ بنا لیا ہے۔ اگر آج کسی کی 3 بیٹیاں جوان ہیں تو رات میں غریب باپ چین کی نیند نہیں سو پا رہا ہے۔ معاف کرنا مجھے، مگر اس کو آپ بھی جانتے ہیں، قوم کی ہزاروں بیٹیاں صحیح وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ گئی اور معذاللہ مرتد تک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ابھی دیر ہوئی ہے، اندھیر نہیں ہوئی ہے۔ آگے بڑھیں۔ جس قوم کو تعلیم کے معاملے میں دنیا کی امامت کرنی چاہیے، آج وہی قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے نہ تو صحیح معنوں میں اللہ کی فرما برداری کی، نہ صحیح معنوں میں رسول اللہ کی فرما برداری کی، اور نہ ہی صحیح معنوں میں ہم نے علماء کی صحبتیں حاصل کی ہیں۔ حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ملاقات اچھے علماء سے ہوتی کم ہے، اگر ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، بڑا عالم وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، بلکہ بڑا عالم وہ